بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن پاک میں ہے اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، یہ آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو اور نماز کے پابند رہو۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل پر جب فرعون نے بہت ظلم کر لیا تھا، اس نے مسجدیں اور عبادت گاہیں ویران کر دی تھی، کوئی باہر نکل کے عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اب حکم یہ دیا گیا کہ اب نمازوں کا مکانوں کا رخ عبادت کی طرح بناؤ، نماز ترک نہ کرو، صبر کے ساتھ جمع رہو، تو اللہ تم کو ظالم کے شر سے نجات دے گا۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنے پر اللہ نے فرعون کے شر سے نجات دے دی تھی بنی اسرائیل کو۔ نمازوں کا اہتمام جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول اللہ کو اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہ کیا ہوگا تو فرمایا فلا عہد لہ عندی، مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ نماز کی پابندی کے لیے انسان کمزور ہے، دعا مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے رب مجھے نماز کی قائم کرنے والا بنا دیے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجیے۔ بعد میں کچھ یہ دیکھنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بنتا ہے نماز اللہ کے سامنے رکنے کا، باقی سارا وقت 22 گھنٹے 45 منٹ یہ ہمیں اپنی ذات کے لیے ملے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس ترتیب سے نماز پڑھیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور قرآن میں جو ہے حی علی الصلاۃ، جو اذان میں ہے حی علی الصلاۃ، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب ہے عجل الی الفلاح، یعنی سستی سے بچتے ہوئے جلدی کامیابی کی طرف آؤ۔ ہماری کامیابی صرف نماز میں ہے، لہذا ہمیں نماز کی سستی سے اور کوتاہی سے بچنا چاہیے، وقت ٹالنے سے، قضا کرنے سے بچنا چاہیے۔ جب ہم اہتمام کریں گے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا اتنا شوق پیدا ہوگا کہ ہماری نماز کے بغیر تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن جب ہم سستی کریں گے تو پھر حالات اور سستی ہوتی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔